قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ تم کہہ دو کہ اگر تم اپنے دلوں میں کسی شے کو چھپائے رکھو یا اسے ظاہر کرو، اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسے جانتا ہے۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن ہر انسان جو اس نے انجام دیا ہے، چاہے اچھا ہے چاہے برا ہے، وہ اسے دیکھے گا۔ تبدل ان بینہا وبین امدا بعیدا، اور آرزو کرے گا کاش میرے درمیان اور میرے اس برے عمل کے درمیان فاصلہ ہو جائے اور خداوند متعال اور لوگوں کے سامنے شرمندگی سے بچ جاؤں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ یہاں ترجمے میں عذاب لکھتا ہے، یعنی جب اللہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ عذاب سخت ہوگا۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ دیکھیں، ہم جو بولتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو ہمارے دل و دماغ میں، خدا اسے جانتا ہے۔ خدا نیتوں کا واقف حال ہے۔ انما الاعمال بالنیات، انسان کے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بری نیت سے، ریاکاری سے نماز بھی پڑھے تو باطل ہے اور خداوند تعالیٰ سے قبول نہیں کرتا۔ دیکھیے، ترمیم، آئین کے اندر ترمیم، یہ پارلیمنٹ کا حق ہے جو آئین کے اندر موجود ہے۔ پورے پاکستان کے عوام ہم اس دور میں رہ رہے ہیں جو متوجہ ہے پاکستان کی طرف اور ان ترامیم کی طرف۔ بچہ اس طرف توجہ کی ہوئے سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ انٹینشن بڑی اہم ہوتی ہے کسی بھی کام کی۔ اگر ہم مسلسل ایسے کام کریں گے جس سے ہم اپنے عوام کا اعتماد کھو بیٹھیں گے، عوام پر ٹرسٹ نہیں کریں گے، حتیٰ اگر بچے والدین پر ٹرسٹ نہ کریں، والدین غلط فیصلے کرتے رہیں تو بچے بھی اعتماد نہیں کرتے اور خاندان بکھر جاتا ہے۔ انٹینشن بہت اہم ہے۔ جب پہلی بار ترمیم کرانے کی کوشش کی گئی تیزی کے ساتھ، جلدی کے ساتھ، تو شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ یہ آئین جیسا کہ کہا گیا کہ وہ بنیادی ڈاکومنٹ ہے، سوشل کنٹریکٹ ہے عوام کے درمیان، جس پر ہماری فیڈریشن قائم ہے۔ لہذا ایسی ترامیم یا ایسے طریقے سے ترامیم کرنا جو آئین کے تقدس کو، اس کی حرمت کو پامال کر دے، خراب کر دے، تخریب کر دے، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، ابھی اختر جان صاحب یہاں تشریف فرما تھے، وہ چلے گئے۔ میں نے پوچھا خیر آپ کدھر؟ کہا میں اپنے 2 بندوں کو ڈھونڈنے آیا ہوں۔ آئینی ترامیم اگر ظلم کر کے ہوں، آئین کے خلاف قدم اٹھا کے ہوں، لوگوں کو اٹھا کے کیے جائیں، بیٹھے ہیں اچھا بندے، اگر لوگوں کو اٹھایا جائے، اغوا کیا جائے، دھمکی دی جائے، یہ کون سی ترمیم ہے؟ یہ کس آئین کے مطابق ہے؟ کیا ہمیں اس کو کنڈیم نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارے ساتھیوں پر، ہمارے کولیگز پر اگر اس طرح کا پریشر ہو، ہمیں اس کے خلاف سٹینڈ نہیں لینا چاہیے؟ اگر یہ آپ کسٹوڈین ہیں اس ہاؤس کے، اگر کسی بھی شخص کے اوپر دباؤ ہے، ہمیں اس کا دفاع کرنا چاہیے۔ اس کی عزت نفس ہے، اس کی انسانی کرامت ہے۔ پریشرائز کر کے، دباؤ کر کے اگر آپ رائے لے لیں گے، اس کی شخصیت ختم ہو جائے گی، وہ عوام میں بے آبرو ہو جائے گا، اور کسی کو بے آبرو کرنا گناہ ہے۔ اس طرح سے تو آئینی ترامیم نہیں ہوا کرتی۔ اگر کنسنسس کے ساتھ کوشش کی جاتی، اعتماد کیا جاتا۔ اب لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتلائیں عوام کے کتنے مسائل اور مشکلات ہیں، ان کے لیے تو فوری طور پر ترامیم کی طرف نہیں جایا جاتا یا اقدامات کی طرف نہیں جایا جاتا، اچانک راتوں رات کوشش کی جاتی ہے۔ پھر ہر صورت میں جلدی کرنی ہے۔ کیوں جلدی کرنی ہے؟ عوام کا اعتماد بہت ضروری ہے۔ اس دور میں جب ہم ترامیم کر رہے ہیں آئین کے اندر، پاکستان کے عوام بہت بیدار ہو چکے ہیں، بہت آگاہ ہو چکے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم خدا نخواستہ سی ترامیم کریں گے جس میں پاکستان کے اندر جو موجود پارٹیاں ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، بالخصوص پی ٹی آئی، اگر یہ ساتھ ہی دے گی تو عوام کے اندر یہ متنازع ترمیم بھی ہو جائے گا، آئین بھی متنازع ہو جائے گا۔ لہٰذا بندوں کو اٹھانا، اغوا کرنا، پریشرائز کرنا اور سختی کرنا، پتہ نہیں راستے بند کر دینا، یہ کون سی ترمیم ہو رہی ہے؟ لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ سکتے ہیں، یہاں پر ہم اکٹھے ہیں، ملتے ہیں، سلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کو پر اعتماد کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ماحول بنانا پڑتا ہے۔ ماحول نہ بنائیں گے تو ہم اس کا نقصان اٹھائیں گے اور پاکستان کو نقصان کریں گے۔
میری گزارش یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے عوام میں دیکھ رہے ہیں، ہم سب کو دیکھ رہے ہیں، خدا بھی دیکھ رہا ہے، ریاست کی طاقت چند ستون ہوتے ہیں جن میں سے ایک عوام کا اعتماد۔ اگر کوئی سسٹم اپنے عوام کا اعتماد کھو بیٹھے تو وہ نہیں چل سکتا، اس کے فیصلے بھی نافذ نہیں ہوتے، عوام اس کو قبول نہیں کرتے۔ میری گزارش یہ ہے کہ سینٹ کو، پارلیمنٹ کو اپنے اچھے اقدامات کے ذریعے عوام کے ٹرسٹ کو اور اعتماد کو حاصل کرنا چاہیے۔ میری گزارش، ہم چیختے ہیں کہ اٹھایا جا رہا ہے لوگوں کو، اغوا کیا جا رہا ہے لوگوں کو، پریشرائز کیا جا رہا ہے لوگوں کو، کوئی سنتا ہی نہیں ہے، کوئی جواب ہی نہیں دیتا۔ آئیں ہم پاکستان کو، پاکستان کی خاطر ہم اکٹھے ہوں، پاکستان کی خاطر ترمیم کریں، فرد واحد کی خاطر ہم نہ جائیں ایسی چیزوں کے پیچھے۔ پھر دیکھیں قانون کے اندر، آئین کے اندر 3 قوہ مہم ہے، مقننہ ہے، مجریہ ہے اور عدلیہ ہے۔ اگر ان کا استقلال کوسچن ہو جائے گا، یہ اپنا استقلال کھو بیٹھیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا سسٹم نہیں چلے گا۔ 3 ستون ہیں، تینوں کو مستقل ہونا چاہیے، مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر استقلال ختم ہو جائے گا، مقننہ یا مجریہ یہ کہ ساری پاور عوام نے مجھے دی ہے، آپ مجھے بتلائیں عوام نے کہاں پاور دی ہے اس وقت ہمیں؟ 2024 8 فروری کو جو ہوا اور جو پھر 9 کو ہوا، عوام کی تو حق رائے دہی پر ڈاکہ ڈال دیا گیا۔ عوام نے نہیں اس طرح کا حق ہمیں دیا کہ ہم آئیں اور ایسی ترامیم کریں جس سے عوام کو کوئی فائدہ ہی نہ ہو، پھر ایسے طریقے سے کریں، بے ڈھنگے طریقے سے، بے ڈھنگے طریقے سے کریں کہ رئیس عزت بھی ختم ہو جائے۔ میرے خیال میں جو ابھی ترامیم آئی ہیں، اگر کنسنسس کے ساتھ ہوتا اور آرام سے ہوتا، کسی کو شاید اعتراض نہ ہوتا، کسی کو اعتراض نہ ہوتا، لیکن ہم احتجاج کرتے ہیں اس بنیاد پر کہ کیوں لوگوں کو اٹھایا گیا، ایم این ایز کو اٹھایا گیا، سینیٹرز کے ساتھ زیادتی ظلم ہوا۔ اختر جان صاحب یہاں آئے بیٹھے رہے کہ میرے 2 سینیٹر گم، میں نے ڈھونڈنے آیا ہوں، جو بھی ابھی آئے اس وقت نہیں تھے، وہ ادھر بیٹھے ہوئے تھے اختر جان صاحب، میں انہیں ملنے گیا۔ میں پارلیمنٹری لیڈر ہوں میرے بھائی جان، تو آپ مہربانی کریں، برداشت کر لیں، آپ نے بل تو پاس کروا لینا ہے لیکن برداشت کر لیں تھوڑا سا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مائنڈ اپ کر رہے ہیں، میں مائنڈ اپ کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ تو زیادتی ہے میرے خیال میں، یہ میرا ٹائم جو لیا ہے اس کو اضافہ کریں، آپ انٹرفیئر نہ کریں، لہٰذا اس مسئلے میں یہاں پر توجہ پلیز پلیز۔ دیکھیں ابھی میں نے لکھا ہوا ہے، میں بولوں گا، دیکھیں ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ایک انتہائی عقل مند سیاستدان کا رول پلے کیا، سمجھداری کا رول پلے کیا۔ وہ جو خرابیوں اور بربادیوں کے امکانات تھے وہ کم ہو گئے۔ ایک سیزن سیاستدان ایسے ہی کرتا ہے، اور میرے خیال میں دیکھیں کاش اس کو آپ کو اگر عمل کرتے اور موقع ان کو دیتے نا تو آپ کو بندے اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، کسی کو دباؤ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کا فائدہ تھا، آپ کی عزت تھی اس میں۔ ابھی کوئی عزت نہیں ہے، ابھی عوام کو سب کچھ پتہ چل چکا ہوا ہے، کون کون اٹھا ہوا ہے، کس کس کو دبایا گیا ہے، کس کس کو لالچ دیا گیا ہے، تو تمیز کے ذریعے لالچ، تہدید، ڈرا کر یا دھوکے کے ساتھ، تو یہ نہ کرنا پڑتا، سب کی عزت ہوتی، صاحبان کی عزت ہوتی، ہم سب کی عزت ہوتی۔ وَإِلَّا عوام کی نظروں میں اگر ہم گر جائیں گے ہماری کیا حیثیت رہے گی؟ اگر آپ مولانا صاحب کو اور ٹائم دیتے اور وقت دیتے، مجھے یقین ہے چیزیں بہتر ہو سکتی تھی، اور بہتر ہو سکتی تھی، اور کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ لہٰذا میں آخر میں مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مولانا نے اپنے تئیں بہت زیادہ کوشش کی ہے، شکریہ، اور ان مسائل کو حل کرنے میں انہوں نے ایک رول پلے کیا ہے۔ میری بات کیا محترمہ بے نظیر بھٹو اگر آج ہوتی، وہ اس طرح کے پریشرائز کر کے اٹھا کر لوگوں کو آئین میں ترامیم کرنے کی حمایت کرتی؟ کبھی نہ کرتی وہ۔ لہٰذا میرے خیال میں آپ اس جماعت کے کسٹوڈین بھی ہیں، اس سے تعلق بھی رکھتے ہیں جس کی ایک جمہوری تاریخ ہے، آپ ان چیزوں کو ڈسکریج کریں اور ان کا راستہ روکیں تاکہ ہمارے ملک میں آئندہ ہمارا اعتماد بڑھے، ٹرسٹ بڑھے، حیثیت اور اہمیت بڑھے۔ شکریہ۔